اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی مجرب وظیفہ لے کے آئی ہوں جو آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے انشاءاللہ۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو اپنے رب پر بھروسہ کریں، یقین کر کے اس وظیفے کو ایک بار ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ محترم ناظرین، آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج ہفتے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 محرم الحرام ہفتے کا دن ہے۔ اس ماہ محرم کے مہینے میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، وہ آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ اگر کوئی بندہ 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے دوستو، محرم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی پہلی 10 راتیں گزر چکی ہیں، 9 اور 10 محرم بھی گزر چکا ہے۔ آج 13 محرم الحرام ہفتے کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجات کو پورا نہ کر سکا، وہ ایک بار ہفتے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ میرے پیارے ویورز، یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سی بیٹیاں ایسی بھی بیٹھی ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے تو قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لیں، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہفتے کے دن کتنا قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ اس دن میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ محرم الحرام کے اس مہینے میں اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اکابرین، صوفیہ کرام، اولیاء کرام رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ میں جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں
یہ وظیفہ 13 محرم الحرام ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ پورے دن میں، پوری رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس لیے غور سے سنیے گا۔ جس نے اس قرآنی سورت کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا اور اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو حل کروایا، آج آپ کے پاس ہی موقع ہے کہ 13 محرم الحرام ہفتے کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، ہفتے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینۂ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آج صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس عمل کو آپ نے کرنا لازمی ہے، پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پہلے ہی محرم کے 10 دن گزر چکے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں گزر چکی ہیں۔ اب آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ 13 محرم کے دن رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں 13 محرم ہفتے کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو جے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 13 محرم الحرام ہفتے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو 13 محرم الحرام ہفتے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ جائے نماز چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیں۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 13 محرم الحرام ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ اس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے اس خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ اور جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازوؤں سے پکڑ کر جائے نماز پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا نہیں کرتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ دوستو، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 4 منٹ لگیں گے۔ انشاءاللہ آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اگر آپ اپنی مصروفیت سے 2 سے 4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق اور دولت کہ پورے سال کی کامیابیوں کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی آج خود ماریں گے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت 13 محرم الحرام ہفتے کا خاص اور خاص عمل ہے، اس لیے اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر محرم کے مہینے میں اتنی فضیلت اور برکت والی سورت ہے۔ محرم کی 13 تاریخ ہفتے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ 3 اعمال لازمی پڑھ لینا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم نہیں ہوتی، وہ 13 محرم الحرام ہفتے کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگے۔ میرے رب نے چاہا، رب اتنا نوازے گا، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے گناہوں کی پکڑ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کریم
کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے، گڑ گڑا کے، رو کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھے اور مجرب وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جانے سے پہلے اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔